حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے دیدار سے شرف یاب ہونا، اس مسئلے پر صحابہ کرام سے لے کر ائمہ اعظام تک اور علماء کرام کی آراء، اقوال اور نقطہ نظر مختلف رہے۔ اس پر بحثیں بھی ہوئیں۔ بعضوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہا کہ انہوں نے اللہ جل مجدہ کو نہیں دیکھا۔ بہت سے صحابہ نے اور تابعین نے اور ائمہ کرام نے یہ مذہب اختیار کیا اور یہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا شک و شبہ اللہ پاک کو دیکھا، اور وہ قول بعض صحابہ کا جس میں تھا کہ اللہ کو نہیں دیکھا، اس کا مفہوم انہوں نے یہ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس میں نفی شب معراج کے مشاہدے کی نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی قول ہے کہ اس دنیا میں جو آنکھیں ہیں وہ اللہ پاک کے دیدار کی سکت نہیں رکھتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو نہیں دیکھا سے مراد انہوں نے لیا کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور جو اس بات کیا کہ اللہ پاک کو دیکھا اس سے مراد لیا کہ شب معراج جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز کر دیا گیا اور ساری مسافتوں کو، فاصلوں کو ہٹا دیا گیا اور قربت اور وصال اپنے کمال پر پہنچا، تو وہاں حجابات اٹھا دیے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ یہ قول دیا سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور بہت سے صحابہ کا ہے، مگر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رؤیت باری تعالیٰ، اللہ کے دیدار سے شرف یاب ہونے کی بات آتی تو آپ اللہ کی قسم کھا کر کہتے کہ اللہ کی قسم ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ اس مسئلے پر ان کے شرح صدر اور ان کے یقین کی پختگی کا عالم یہ تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ، رأى ربہ، رأى ربہ، رأى ربہ، فرمایا کہ ہاں حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، حتی انقطع نفسہ، اور یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ان کا سانس رک گیا، یعنی بار بار ان کلمات کو دہراتے رہے سانس کے ختم ہونے تک۔ مقصد کیا ہوا کہ نعیمہ کو اس مسئلے پر اتنا یقین کامل تھا کہ وہ پوری قطعیت کے ساتھ اسے بیان کرتے۔ اس مسئلے پر مختلف اقوال ہیں، مگر مذہب مختار اور اکثریت صحابہ کرام کی، تابعین کی اور ائمہ و محدثین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور بعضوں نے پھر یوں کہا کہ دیدار کیا اور آنکھوں سے دیدار کیا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کی آنکھوں سے دیدار کیا اور زیارت کی۔ بعضوں نے کہا آنکھوں سے نہیں، دل سے دیدار کیا۔ بعضوں نے کہا دل اور آنکھوں سے، دونوں طریقوں سے دیدار کی۔ یہ مختلف اقوال، یہ ایک علمی چیز ہے۔ آج میں ان کے اندر ایک تطبیق کی ایک صورت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف اقوال ہیں، تو انہیں اگر یکجا کر کے ساروں کو ایک بنا کے سمجھا جائے تو ایک صورت تطبیق کی بھی ہے، ایک صورت تطبیق کی بھی، کہ آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی دیکھا، اور یہ کہنا کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل سے دیکھا، اور قرآن کا کہنا کہ دل نے اسے نہیں جھٹلایا جسے ہمارے محبوب نے آنکھوں سے دیکھا۔ تو ان ساری باتوں کا معنی کیا ہے؟ اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو طور پر پیش آیا اس کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنے دیدار کا شرف عطا فرما۔ اس پر اللہ جل مجدہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس جواب کے اندر ایک وضاحت پوشیدہ ہے، اس جواب کے اندر ایک وضاحت پوشیدہ ہے، اور اس نفی کے اندر ایک اس بات پوشیدہ ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ مراد یہ ہے کہ موسیٰ مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے، مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے، اور میرا جلوہ حسن ممکن ہے، اور کوئی آنکھ اگر تاب نظارہ رکھتی ہو تو میرا جلوہ دیکھ تو سکتی ہے، مگر اے موسیٰ تیرے لیے یہ کام مشکل ہے، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اور یاد رکھ لیں تجلی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہونے کو۔ تجلی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہونے کو۔
ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں اور تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر گیا اور اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو۔ اب میں نے تجلی کا مفہوم عرض کیا۔ تجلی کہتے ہیں کس کو؟ ظاہر ہونے کو اور ظاہر کرنے کو، اپنے جلوہ حسن کو ظاہر کرنا، یہ تجلی ہے۔ یہ فرمایا کہ ہم فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پس جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، وہ تجلی کیا تھی؟ اس پہاڑ پر اپنے جلوہ ذات کا اور اپنے جلوہ نور کا جب اس پہاڑ پر ظہور فرمایا، تو تجلی کا مطلب ہے ظہور فرمایا، اس پر ظاہر ہوا۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ وہ یہ خیال جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہی ناممکن ہے، تو دیدار کسے کہتے ہیں؟ دیدار کہتے ہیں کہ آنکھ پر کسی کا جلوہ ظاہر ہو جائے، آنکھ پر کسی کا جلوہ ظاہر ہو جائے، بس یہی دیدار ہے۔ اگر اللہ کا جلوہ حسن ظاہر نہیں ہوتا تو پہاڑ پر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ پاک اس پہاڑ پر اس نے اپنے جلوہ حسن کو ظاہر کیا، پہاڑ پر اپنے جلوہ حسن کو ظاہر کیا، پہاڑ پر ایک ظہور فرمایا، یہ ہے تجلی ڈالی کا معنی۔ پہاڑ پر اپنے جلوے کو ظاہر کیا، جعلہ دکن، وہ ظہور جلوہ ذات کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو کر جل اٹھا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے اس پہاڑ پر اس ظہور حسن کا جو نظارہ کیا تو پہاڑ تو راکھ راکھ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ تو جو اثر پہاڑ پہ ہوا وہی اثر موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، جو اثر پہاڑ پر ہوا وہی اثر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، مگر فرق یہ تھا کہ پہاڑ پر براہ راست ظہور ہوا، وہ جل اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انعکاسی ظہور کا اثر لیا، سو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب اس واقعے کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں جس نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ اب اس مقام کی جو تشریح ہے وہ اس واقعہ سے کرنا ہے، تطبیق ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آنکھیں براہ راست لا تدرکہ الابصار۔ اب وہ جو اقوال تھے نا کہ کسی نے کہا نہیں دیکھا، کسی نے پوچھا کیوں، تو جواب دیا کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی آنکھیں۔ اب وہ سارے اقوال ہم جمع کر رہے ہیں، ہم یہ انکار نہیں کرتے اس بات کا کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بے شک آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر باوجود اس کے کہ لن ترانی فرمایا تھا، دکھائے جانے کا ایک اہتمام تو کیا تھا کہ اس کے لیے طور کو مظہر بنایا تھا، اس پر اپنا ظہور کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر اس نے میرے جلوہ حسن کو سنبھال لیا، برداشت کر لیا، اتنی طاقت اسے مل گئی تو پھر میرا جلوہ حسن اس کے اندر آ گیا تو فسوف ترانی، پھر تم اسے دیکھنا میرا جلوہ نظر آ جائے۔ تو یہ مظہریت کے طریق پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کرانے کی سبیل تھی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آگے لے گئے، مقام قاب قوسین پر لے گئے، پھر مقام او ادنا پہ فائز کیا۔ جب وہاں فائز کیا تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے دیدار چاہا۔ آنکھیں تو اس پیکر بشریت کی تھی نا، اور دل حضور علیہ السلام کا عرش الہی سے بھی بلند و بالا تھا، دل کا مقام بہت بلند تھا۔ اس مقام پر اللہ پاک نے چاہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا جائے، تو وہاں تو اہتمام یوں کیا تھا کہ طور کو مظہر بنایا تھا اور اس پر اپنا جلوہ کیا اور اس اپنا آپ ظاہر کیا، اس پر دکھایا، اور باہر کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اسے دیکھو، یہاں سارا کچھ اندر ہی اندر کر دیا، یہاں سارا کچھ اندر ہی اندر کر دیا۔ فرمایا محبوب تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں، تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں۔ وہاں تھا فلما تجلی ربہ للجبل، کہ اللہ پاک نے جب اپنے جلوہ حسن کو پہاڑ پر ظاہر کیا، اپنے جلوہ نور کو پہاڑ پر ظاہر کیا۔ اب یہاں تو نہ کوئی پہاڑ تھا اور نہ کسی پہاڑ کی حاجت تھی، ضرورت تھی۔ یہاں فرمایا محبوب تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے،